ناندیڑ میں روایتی جوش و خروش کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی گئی۔ ہزاروں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ ناندیڑ میں ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی عید الاضحیٰ کا عظیم الشان اور روح پرور اہتمام روایتی جوش و خروش اور مذہبی عقیدت کے ساتھ کیا گیا۔ صبح سویرے سے ہی مختلف علاقوں سے ہزاروں مسلمان عیدگاہ میدان کی طرف رواں دواں دکھائی دیے، جہاں چاروں طرف انسانی سروں کا ایک سمندر نظر آ رہا تھا۔ عیدگاہ میدان میں نماز عید کی امامت مولانا سعد عبداللہ ندوی نے کی، جبکہ نماز کے بعد مولانا زبیر فاروقی نے مؤثر انداز میں خطبہ عید پیش کیا۔ اس موقع پر مولانا مفتی خلیل الرحمن قاسمی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تفصیلی تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ ہمیں ہر سال جذبہ قربانی، اطاعت الہی اور تقوی کی عملی مثال پیش کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو بے آب و گیا صحرائے عرب میں چھوڑ دیا، اور پھر اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ مولانا نے زور دیا کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی خواہشات، برے اعمال اور غیر اسلامی رویوں کو بھی قربان کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں موبائل کا ضرورت سے زیادہ اور غیر مفید استعمال وقت کے ضیاع اور اللہ کی نافرمانیوں کا سبب بن رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنے وقت کا بہتر استعمال سیکھنا چاہیے۔ خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ فیشن پرستی کے نام پر غیر شرعی لباس، بازاروں میں بلا ضرورت گھومنا اور اسلامی پردے کی خلاف ورزی سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عورت اگر اپنی عزت و عظمت کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے تو اسلامی تعلیمات پر عمل کو لازم بنائے۔ نماز کے اختتام پر مولانا سعد عبداللہ ندوی نے عالم اسلام بالخصوص فلسطینی عوام کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ اسی کے ساتھ ملک میں امن و امان، بھائی چارہ، خوشحالی اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے بھی دعائیں کی گئی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر کے مسلمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی دی اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا عزم ظاہر کیا۔ نماز سے فراغت کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد پیش کی اور خوشی کے اس موقع پر باہمی محبت و اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ عیدگاہ میدان میں پولیس انتظامیہ کی جانب سے سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے تاکہ امن و امان برقرار رہے۔ مولانا صادق محی الدین نے نماز عید اور دیگر انتظامات کی مؤثر نگرانی کی۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی خادمین امت کے رضاکاروں نے نظم و ضبط اور ٹریفک نظام کی بحالی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اسی طرح پاکیزہ نگر کے مقامی نوجوانوں نے صف بندی اور نمازیوں کی رہنمائی میں فعال خدمات انجام دی۔ ضلع انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن انتظامیہ نے بھی عیدگاہ میدان کے انتظامات میں بھرپور تعاون کیا، جس پر شہریوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ عیدگاہ کے علاوہ شہر کی تمام چھوٹی بڑی مسجدوں میں بھی مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ عید کے موقع پر مختلف سماجی تنظیموں کی جانب سے قربانی کے گوشت کو غریب مستحق لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا تاکہ عید کی خوشیوں میں یہ لوگ بھی شامل ہو سکے۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ تمام ہی مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہم تمام کے لیے باعث برکت بنائے اور اس ملک میں اور عالم میں امن و امان کا ذریعہ بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت قربانی پر، توحید پر، جانثاری اور فداکاری پر رکھی گئی تھی، اس کی نیو، لہذا تمام ہی مسلمانوں کے لیے اس قربانی میں پیغام ہے کہ وہ قربانی جذبہ فداکاری اور جانثاری پر اپنے آپ کو لائیں اور سستی اور غفلت اور اس طرح کے دوسرے کمزور جذبوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کے لیے اس عید کو مبارک کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے پیغام کو ہماری زندگیوں میں داخل فرمائے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں مسلمانان بھارت کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس مناسبت سے کہنا چاہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کی یہ تقریب دراصل مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کا ایک موقع دیتا ہے۔ قربانی کا جو مقصد شریعت اسلامیہ نے بیان کیا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ انسان صبر آزما حالات میں، مشکل حالات میں استقامت اور ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی کا نمونہ تھی۔ آج عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان قربانی کے عمل کو بہت اہتمام سے کرتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے کا کوئی عیب کسی جانور میں نہ ہو۔ میں
मुसलमानान भारत से और पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों से जो बेआइब जानवरों की कुर्बानी का अहतमाम करते हैं, उनसे इस मौके पर ये कहूँगा कि अपने ज़िंदगी के, अपने माशरे के, अपने समाज के आयब को ख़त्म करने का जज्बा इस कुर्बानी के दिन से लेकर जाए कि असल दिल जो पाक और साफ़ हो वो अल्लाह को पसंद है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस्लाम ये मुसलमानों का मज़हब नहीं बल्कि इंसानियत का मज़हब है। कुर्बानी का ये अमल जहाँ हज़रत इब्राहीम की यादगार को ताज़ा करता है, वहीं ये सबक भी देता है कि पूरी इंसानियत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक गुजारिश ये भी करूँगा कि इस्लाम पाकीज़गी का मज़हब है। हमारे मुसलमान भाई जो कुर्बानी का अहतमाम कर रहे हैं, उनसे अदबन ये गुजारिश है कि बतौर एक इस्लाम के मानने वाले अपने बिरादरान वतन या ऐसे गैर मुस्लिम अफराद जो इन चीज़ों से एहतराज़ करते हैं, उनके जज्बात और एहसासात का ख्याल करते हुए अपने कुर्बानी को अंजाम दें। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ईद उल अज़हा के मौके पर मैं तमाम अहलियान नांदेड़ को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का ये दिन हमें याद दिलाता है कि इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के सामने अपनी सबसे अजीज़ कीमती चीज़ को बिला झिझक कुर्बान कर दिया। हमें भी चाहिए कि जब अल्लाह ताला का हुक्म आए हम हर चीज़ को पसे पुश डाल दे और अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करे। अल्लाह ताला हमारे इस यहाँ पे जमा होने को कबूल फरमाए और हमारी कुर्बानी को भी कबूल फरमाए। अस्सलाम قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو کرتے ہیں کسی کی مناسب پر کبھی نہیں اترتے. اللہ آپ کی ہدایت کرتے ہیں مستقبل کو تمام کرتے ہیں. وہ عیدگاہیں نہیں اترتے. اللہ کی ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اتر جاتا ہے. ہمارے سونے میں جو دل ہے یہ بہت بڑی ضرورت ہے. یہ اللہ کا ہوائی اڈا ہے. اللہ جس میں جس کو کرتے ہیں اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہو. اسی لیے میرے لیے دیکھو اللہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کا دل اس کو ہونا یہ انسان کی سب سے بڑی چیز ہے. اسی سے پوریاں پیدا ہوئی, اسی سے انسانی ہمدردی پیدا ہو گئی. یہی ہمدردی پوری دنیا میں پھیل گئی اور اسی ہمدردی کو لے کر کے ہمارا ملک آباد ہوا. ہمارے ملک کی سب سے بڑی خصوصیت ہمدردی ہے, ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے. اور یہاں تقریباً 5 علیزاں ہے اور یہاں کے کروڑوں انسانوں کو ایمان اور صبر رکھنا ہے. یہ ہمارے ملک کی خصوصیت ہے. کامیابی کی بنیاد بچپن ہی سے رکھی جاتی ہے. جہاں بچے خواب دیکھتے ہیں وہیں ایک اچھا تعلیمی ادارہ ان خوابوں کو اڑان دیتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں الرضوان پری پرائمری و ہائی اسکول کی, جو واقع ہے چیتنیہ نگر شیو روڈ ناندیڑ میں. یہاں جدید طرز تعلیم, ماہرانہ رہنمائی اور محبت بھرا ماحول فراہم کیا جاتا ہے. ہر جماعت کے لیے قابل باصلاحیت اور تجربہ کار اساتذہ موجود ہے جو بچوں کی شخصیت سازی, اخلاقی تربیت اور سیکھنے کے عمل کو دلچسپ بناتے ہیں. الرضوان اسکول کی سب سے نمایاں خوبی یہاں کا منفرد تعلیمی نصاب ہے جو CBSE, اسٹیٹ بورڈ اور ICSE کے نصاب میں شامل اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جامع کمپلیٹ لرننگ سسٹم کی صورت میں ترتیب دیا گیا ہے. یہ ایک ایسا تعلیمی نصاب ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر بچہ نہ صرف پڑھنے اور لکھنے کے قابل ہو بلکہ روانی سے بولنے بھی لگے اور اس کی شخصیت ہر پہلو سے پروان چڑھے. اس کے علاوہ بچوں کو ابتدا سے ہی MPSC اور UPSC جیسے مقابلہ جاتی امتحانات کی فاؤنڈیشن کی بھی کوچنگ دی جاتی ہے. 2013 سے اب تک 560 طلبہ نے 10ویں جماعت کے امتحان میں 100% اور نمایاں کامیابی حاصل کی ہے جو اس ادارے کے معیار تعلیم کا ثبوت ہے. الرضوان انگلش اسکول کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو باہر کہیں بھی ٹیوشن لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ ٹیوشن فری ماحول میں یہاں تعلیم دی جاتی ہے. نئے تعلیمی سال کے لیے داخلے جاری ہے, نشستیں محدود ہے, اس لیے جلدی کیجیے. مزید تفصیلات کے لیے رابطے کا پتہ الرضوان پری پرائمری و ہائی اسکول, چیتنیہ نگر شیو روڈ ناندیڑ.